فلاں تے شاہی کوئی نہیں، فلاں تے شاہی کوئی نہیں، کہتا پھر کہتا ہے نبی تے شاہی کوئی نہیں، انبیاء تے شاہی کوئی نہیں. یہ آپ نے اختلافات بیان کیے نا. یہ اختلافی جب معاذ اللہ تو نے ان کو کل کا چھوکرا کہا تھا، تو بازاری چھوکرا ہے. ہم تجھے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین کو تیرے اوپر تنگ کیا جائے گا، تیرے ہاتھوں میں کڑی کو لگوایا جائے گا، تیرے پیروں میں بیڑیوں کو لگوایا جائے گا، تجھے عمر قید کی سزا دلوائی جائے گی. حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر جیلم جانا پڑا جیلم جانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ؟ مرزا محمد علی جیلمی تو پکا چوہا ہے، تو گیدڑ ہے، تو کبھی بھی اپنی بل سے باہر نہیں آ سکتا. اور میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 10 منٹ کے اندر تجھے زمین کے پر گرا کے دکھائیں گے اور تیرے علم کا پوسٹ مارٹم کر کے دکھائیں گے. تو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا، تو ناظرہ حدیث پڑھنا نہیں جانتا، تو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں جانتا، تو ضدی ہے، تو انانیت کا پجاری ہے، تو گھمنڈی ہے، تجھے علم کا اٹھانے کا طریقہ نہیں آتا. انشاءاللہ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈلوا کر اس ملک کے اندر سے فساد کو روکا جائے گا. حضرات فساد رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. سر بھائی نام جنتی، السلام علیکم. آپ لائیو ہیں، علی بھائی سے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، انڈیا کہاں سے ہیں آپ؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں. اچھا تو کشمیر لکھے نا بھائی. آپ ٹھیک ہو علی بھائی؟ آپ ٹھیک ہو؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. اپنا سوال کریں. تو میں آپ کی ویڈیو کچھ سالوں سے سن رہا ہوں، تو لیکن آپ کی دعوت بہت زیادہ پھیل رہی ہے. تو میرا سوال ہے سمپل سا، آپ کا ایک جو اصول ہے کہ باب شاہی نہیں ہے نبی کے مقابلے میں، یہ تو ٹھیک ہے. اور آپ کی ایک ویڈیو میں نے سنی ہے کہ نبی بھی شاہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. تو میرا یہ سمپل سا سوال ہے کہ یہ تو اللہ کے ہی سائڈ میں ہے، تو جب ہم یہ کہیں گے کہ باب تو شاہی نہیں، جبکہ اللہ کے مقابلے میں تو فرعون، ابلیس، ابو جہل، ابو لہب شاہی نہیں ہے. تو ہم جو اسلامی پرسنالٹیز ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، چاہے وہ کوئی بھی محدثین ہو، فقہاء کرام ہو، جب ہم ان کو ہی اللہ کے سامنے کھڑے کریں گے کہ وہ اللہ کے سامنے یا اللہ کے نبی کے سامنے شاہی نہیں ہے، تو یہ ایک طرح کی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے ان کے ساتھ؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو واقعی زیادتی ہوگی، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. میں نے کہیں نہیں کہا کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ. میں نے یہ کیوں کہنا ہے؟ یہ بات پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ. ہاں جی، وہ بس میں میں نے نے سوال یہ لے لیا نا. اب میں نے آپ کی تقریر تو نہیں سننی نا، آپ نے سوال کر لیا نا. بات یہ کہ میں نے 1 منٹ تک آپ کا سوال سکون سے سنا، آپ نے 5 سیکنڈ بھی پورے نہیں ہونے دیے. تو میں تو جواب دے رہا ہوں نا. جب آپ کو جواب سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کا رائٹ ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو پہلی بات ہے کہ میں نے اس طریقے سے ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا، یہ بالکل غلط ہے. ہمارے مخالفین نے اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا ہے. وہ میں توحید بیان کر رہا تھا، اور توحید بیان کرتے کرتے میں نے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر الٹیمیٹلی انبیاء بھی کوئی شے نہیں ہے. یہ اس طرح بیان ہوئی ہے، یہ اس طرح جنرل کے طور پر بیان نہیں ہوئی ہے جس طرح میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابت شاہی کوئی نہیں. وہ تو میں جنرل بیان کرتا ہوں، یہ ایک اسپیسیفک ہوئی ہے بیان. اچھا، اب یہ کیسے ہوئی؟ یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، ان کی ماں کو اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. تو اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں کچھ سکتا. اگر عیسیٰ ابن مریم یا ان کی ماں خدا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا. اب یہ بات جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ یا ان کی ماں کو پوجتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے پر عیسیٰ اور ان کی ماں کوئی شے نہیں ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں کو موت آ جائے گی، اللہ کو موت نہیں آتی. عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج ہیں، اللہ روٹی کھانے کا محتاج نہیں. یہ اس کمپیریزن میں بات ہو رہی ہے، تعلیمات کے ٹکراؤ میں بات نہیں ہو رہی. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. تعلیمات میں جو کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ اللہ
کہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تے شاہی کوئی نہیں، وہ کافر ہے تعلیمات میں، کیونکہ اللہ رسول کی تعلیمات ایک ہے. ٹھیک ہے. بابوں کے کیس میں ہم جو بات کرتے ہیں نا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہاں ہم تعلیمات میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نبی نے میں تعلیم دی ہے، ایک تمہارے بابوں نے دی ہے. نبی نے دی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بابوں نے دی ہے سن فریاد پیراں دے پیرا، یا شیخ عبد القادر جنانی شیئن للہ المدد. ٹھیک ہے. تو وہ ہے وہ والا مقابلہ. جب توحید کی بات ہوگی، توحید میں اگر انبیاء کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا تو پھر بتایا جائے گا کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی شے نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کے بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، ان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا دونوں کا فرق آپ سمجھیں. اگر آپ اس طرح کنٹراڈکشن نکالیں گے نا تو میں آپ کو قرآن میں بھی اس قسم کے کئی کنٹراڈکشن بتاتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن میں ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب یہ آپ قرآن کی آیت اٹھائیں سورۃ القصص کی اور آپ کہنا شروع کر دیں کہ نبی جس سے محبت کرتا ہے اسے ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بالکل بات درست ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ یہ رزلٹ نکالیں کہ نبی ہدایت نہیں دیتا، ایبسولوٹلی یہ جملہ بنا لیں اس میں سے، تو وہ خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ نبی ہدایت دینے تو دنیا میں آتا ہے. تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہدایت نہیں دیتا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ جب اللہ کسی کو گمراہ کرے تو نبی اسے ہدایت نہیں دے سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، پھر ہم کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سورۃ القصص کی آیت ہے. اگر کہو کہ نہیں وہ بالکل ہدایت نہیں دیتا تو ہم آپ سے کہیں گے یہ تو کفر ہے، کیونکہ نبی تو دیتا ہے ہدایت. قرآن میں ہی آیا سورہ شورى میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی تم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. اب دیکھیں دو اپوزٹ جملے قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. اِنَّكَ لَا تَهْدِي سورۃ القصص، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، اور سورہ شورى اِنَّكَ لَتَهْدِي، اے نبی تم ضرور ہدایت دیتے ہو. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹس ہیں. یہ انجینئر صاحب نے بولی ہوتی، انہوں نے کلپ کاٹ لینے تھے کہ انجینئر صاحب نے پہلے یہ کہہ دیا اب یہ کہہ دیا، یو ٹرن لے لیا، یا انجینئر صاحب بیان بدلتے ہیں. تو اللہ بھی بیان بدل رہے ہیں. انک لا تہدی، بے شک اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، انک لا تہدی، بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو. دونوں جملے اپنی جگہ درست ہیں کہ جب اللہ کسی کی گمراہی کا فیصلہ کرے گا تو نبی کے حق میں نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقدیر کو بدل سکے. اس اعتبار سے نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں اگر کوئی ہدایت لینا چاہے تو نبی اسے ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس اعتبار سے نبی ہدایت بھی دیتا ہے. تو 180 ڈگری دو سٹیٹمنٹس بالکل ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی، بیک وقت دونوں اپنی جگہ درست ہے. لہذا ایبسولوٹلی یہ جملہ بولنا کہ نبی کے مقابلے پر اللہ شائع کوئی نہیں ہے، بالکل یہ کفر ہو سکتا ہے. لیکن اگر اسے آپ ریلیٹیولی بولیں گے بالکل اس طریقے سے جس طرح قرآن میں آیا کہ نبی ہدایت دیتے ہیں اور ایک جگہ نہیں دیتے، اگر ایبسولوٹلی بولیں گے نہیں دیتے تو کفر ہوگا. لیکن قرآن میں وہ کفر نہیں ہے، وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے یہ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی فرشتہ ہو، جن ہو، انسان ہو، اللہ کے مقابلے پر جب اسے کو کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے، لوگ کھڑے کرتے ہیں، وہ خود نہیں کھڑے ہوئے. اب عیسیٰ ابن مریم خود تو نہیں کھڑے ہوئے، لیکن اللہ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ کو اگر میں موت دے دوں؟ عیسیٰ روٹی کھانے کے محتاج تھے، بھئی عیسیٰ کا کیا قصور تھا؟ لیکن اللہ نے توحید کو اسٹیبلش کیا چونکہ لوگوں نے عیسیٰ کو کھڑا کر لیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیول پہ اتر کے لوگوں کو سمجھایا کہ میرے مقابلے پہ عیسیٰ کوئی شے نہیں ہے، وہ روٹی کھانے کا محتاج ہے، اس کی میں روح قبض کر لوں، اسے موت دے دوں، جتنے زمین میں سب کو، اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو اس معنی میں بالکل وہ بات اپنی جگہ درست ہے. تو اس طرح پک اینڈ چوز کر کے لوگ اپنی طرف سے فتوے لگاتے ہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل اپنے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہوتی ہے قرآن و سنت کے مطابق، آپ اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دقت نظر سے ہر بات سمجھ آئے گی. ورنہ تو اس طرح قرآن پہ بھی کئی ایک فتوے لگیں گے. یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے اور یہ اتنی خطرناک مثال ہے. انک لا تہدی، اے نبی تم ہدایت نہیں دیتے، اور انک لتہدی، بے شک تم ضرور ہدایت دیتے ہو. بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ بالکل درست ہیں. اگر ایبسولوٹلی کاٹیں گے تو کفریات بن جائیں گے، اگر ریلیٹیولی دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے دونوں اپنی جگہ درست ہیں. اس طریقے سے نبی تے شاہی کوئی نہیں اگر کوئی بولتا ہے بالکل کافر ہے. لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لوگوں نے اسے کھڑا کیا ہو یا توحید کے مقابلے پہ لایا جائے اور پھر اس وقت بولا جائے، وہ بالکل قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بالکل عین ایمان ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. اس طرح نہیں بیچ میں جملہ اٹھا لیتے.
ہاں رے بابے شاہی کوئی نہیں، وہ تو ہر صورت میں کوئی شے نہیں ہے، نہ نبی کے مقابلے پہ، نہ اللہ کے مقابلے پہ، نہ ان کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ہاں جن بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کو تو ہم کہہ بھی نہیں رہے، امام بخاری امام مسلم جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں وہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے، ہم اتنی ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے نبی کے وفادار ہیں، انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے نہیں پڑھائے، انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، الحمدللہ۔ کدھر گئے وہ بھائی؟ جی ان کا یہ آپ کلپ بنا دیجیے گا، یہ بھی ایک کلپ بنا دیجیے گا انشاءاللہ، اس کا بھی آپ ٹائٹل رکھیں نبی تے شاہی کوئی نہیں اور آگے سوالیہ نشان، ٹھیک ہے، کہنا، بلکہ اس کا ٹائٹل بنائیں نبی تے شاہی کوئی نہیں کہنا کفر ہے، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ وہ وہابی مولانا کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں، بولے اعوذ باللہ تعالی، اور میں نہیں کہا، میں کہا میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میں کیا ہاں ہوں سمجھ لگی ہے؟ اچھا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بریلوی میرے اوپر چڑھاتے ہیں، نہ بریلوی کی تو چنڈے سن، بریلوی تے اللہ دے فضل اپنے بزرگان دین نو چھوڑ کے تھے اٹیچ ہو چکے۔ آپ ریئل ٹائم ادھر ماشاءاللہ 200-250 لوگ موجود ہیں، مجھے بتائیں کتنے اس دعوت حق پہ آنے سے پہلے کسی زمانے میں بریلوی رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں جی ہاں جی، اے جڑی بریلوی جنہوں میرے سے چڑھانا جے لو سامو، تو یہ تماشے چھوڑ دو، یہ بات ہی نہیں ہوئی۔ بلکہ اگلے دن مجھے کسی نے نا اے آئی کی نا ایک ویڈیو بھیجی، اے آئی سے وہ کوشچن ہوا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کا اس کا مقصد کسی بابے کی توہین نہیں ہے، رسول اللہ کی شان کو بلند کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کوئی بابا کوئی شے نہیں ہے۔ اور یہ تو اس سے بھی ورس نعرہ لگاتے تھے جو بندی بریلوی، کیا کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، اور اس میں بھی وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ ہاں شیعہ نے بھی ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے، سنیوں نے معاویہ کا گھوڑا بنا لیا۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا یہ جرت والا کام ہے، اور اللہ کے بندو ایک عام مومن بھی اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے۔ تم یہ بات کر رہے ہو کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک، جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو اہل ایمان کو؟ ہاں تمہارے بزرگ واقعی بدتر ہی ہوں گے، ہاں ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ افضل ہیں صحابہ کے گھوڑوں سے بھی، الحمدللہ۔ اور یہ وہابی بھی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ جو شخص اسلام کا پہلا مجدد ہے، اور وہ مجدد اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے، اسے اٹھا کے کہاں پھینک رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ لہذا یہ نعرہ ان کا اکٹھا ہے۔ تو تم تو کہتے تھے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں، یہی کہہ رہے تھے نا۔ میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس کا نعرہ سافٹ ہے؟ میرا۔ کہتے نہیں ثابت کریں، ثابت کر دیا، لو سامو، الحمدللہ۔ تو یہ بے شرمی کے ساتھ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس نے کہہ دیا نبی تے شاہی کو نہیں۔ یہ اس طرح نہیں تھا بھائی، یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جب توحید ڈسکس ہوگی اس میں اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے، وہ ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اطاعت اور اتباع کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ لیکن جب انبیاء کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ پھر خواہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو، وہ اللہ کے مقابلے پر کوئی شے نہیں ہے۔ یہ بات کی تھی۔ یہ کہنا اور کہنا نبی تے شاہی کوئی نہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا۔ یہ تو قرآن پہ بھی فتویٰ لگا دیں اگر انہیں پتا نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔
कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, वही लफ्ज है, बाबे शाही कोई नहीं। ऐ नबी तुम फरमाओ भला अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? अल्लाह के मुकाबले पर कोई इतनी सी भी कुदरत रखता है? वो शाही कोई नहीं। अगर अल्लाह इरादा करे, इन अरादा, अगर अल्लाह ताला इरादा करे, आई युहलिकल मसीह इब्न मरियम, कि वो हलाक कर दे मसीह इब्न मरियम को और उनकी मां को और जितने जमीन में है सबको हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? अब देखें, गुस्सा क्रिश्चियन पे है और फ्रंट पे कौन आ रहे हैं? ईसा इब्न मरियम। अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह ईसा को मौत दे दे, उसकी मां को और जितने हैं सारे बाबे फारक, और मौत भी नहीं, हलाक का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो ये अल्लाह ताला क्या बताना चाह रहा है कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के मुकाबले पर कोई शय नहीं है। अल्लाह चाहे तो आने वाहिद में करोड़ों जीसस क्राइस्ट पैदा करते, उसके लिए कोई मुश्किल है? वो उसकी मखलूक है, वो खालिक है। और सेम अल्फाज नबी इस्लाम के बारे में भी आए, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मइया औ रहिमना फमन युजीरुल काफिरीन मिन अज़ाबिन अलीम, सूरतुल मुल्क में। ऐ नबी तुम फरमाओ अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे, मेरे साथियों को हलाक कर दे, हम किसी इल्जाम में नहीं बैठे हुए हैं कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो हम बच जाएंगे, तो काफिर जो है किस उम्मीद के ऊपर है? काफिरों को अजाब से कौन बचा सकता है? यह समझाने के लिए बात हुई थी, जिस तरह सूरतुल अनाम में आया, सूरह यूनुस में आया, सूरह जुमर में आया, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी तुम फरमाओ मुझे तो खुद डर लगता है इस बात से कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। यह समझाने के लिए था। ये कहना छाड़ दो विच अब्दुल कादर पै गया जे, और ले जाओ दब्बो इन्होंने जाके हूं, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। कुरान हदीस ना पढ़िया हुए थे विच अब्दुल कादर पै जाता है, कुरान हदीस पढ़िया हुए थे हूं छड़ दो विच इंजीनियर पै गया जे, पै गया जे, तुहाडे बाबियां नूं पै गया जे, खा गया, तुहाडे बाबियां नूं खा गया, डकार भी नहीं सलिया, कच्चा खा गया। कहानियां बनाई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो रसूलुल्लाह के साथ अकीदत रखते हैं ना, तुम्हारे बुजुर्गों को उसका अगर करोड़वां हिस्सा भी नसीब हो जाता ना तो शिरक छोड़ देते, इमामों की अंधी तकलीफ छोड़ देते। तुम लोगों को क्या पता, तुम्हें भी अगर इश्क रसूल का सर्टिफिकेट लेना तो यहां से लेना है। बाबों के पुजारियों हमें बता रहे हो कि हम कह रहे हैं कि नबी तो शाही कोई नहीं, नाऊज़ु बिल्लाह, बेशर्मो। किसी ने इब्न तैमिया को अपना इमाम बनाया हुआ है, किसी ने अबू हनीफा को बनाया हुआ है, किसी ने मालिक को बनाया हुआ है, किसी ने अहमद बिन हंबल को बनाया, रहिमहुमुल्लाह अजमईन। अल्लाह से अजर पाएंगे, उन हस्तियों का कोई कसूर नहीं है। मुझे बताएं, जब हम क्रिश्चियंस को समझाने के लिए कुरान की इतनी सख्त आयात पढ़ते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर अल्लाह इसको हलाक कर दे, इसकी मां को और तमाम लोगों को, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या एक लम्हे के लिए भी हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में दिल में कोई नफरत लेके आते हैं? नहीं, हमें पता है तो ईद स्टैब्लिश हो रही है। जब कुरान में आता है कि ईसा और उनकी मां दोनों खाना खाया करते थे, यानी वो खाने के मोहताज थे, अल्लाह खाने का मोहताज नहीं है। ऐसे को पूछ रहे हो जो ना तुम्हारे नुकसान का मालिक है ना नफे का। और मिन दूनिल्लाह भी कहा सा, अफतअबुदून मिन दूनिल्लाह, कहते नहीं हम तो पैगंबरों की या बुजुर्गों की इबादत नहीं करते। हमने क्या कहा था? आगे चल, आगे लिखा है ना तुम्हारे नुकसान के मालिक है ना नफे के। इबादत करो या ना करो, जिसको अपने नफे और नुकसान का मालिक तुमने समझा और तुमने कहा कि अगर 11वीं पर दूध ना दिया, लाहौर अली अजमेरी साहब के मजार पे तो भैंसों के दूध खुश्क हो जाएंगे और तुहाडी सारी मज्जां रल के उन्ना दूध नहीं देंदियां जितनी ऑस्ट्रेलियन गावां देंदियां जे। कोई अजमेरी गांव भी है? हाँ दसो, हाँ कोई बगदादी गांव भी है जे? जमालुद्दीन बगदादी तो है भी तकरीबन वही कुछ ही है, लेकिन गांव है कोई हजवेरी गांव है, ऑस्ट्रेलियन गाय है, देखो कितना दूध देती है, वो किस बाजार पे जाती है? और छाड़ दो, अल्लाह दो बंदे हो, कहानियां बनाई हुई हैं। तो तौहीद जब इस्टेब्लिश होगी फिर इसी तरीके से गुफ्तगू होगी। और फिर वाबी तो बात ही ना करे
جو گالی تمہیں پڑتی تھی تم نے سمجھا کہ جس طرح تمہیں وہ تکلیف اٹھانی پڑی اور کئی اہل حدیث قتل ہوئے بریلویوں کے ہاتھوں، تو انجینئر کے اوپر بھی کوئی بریلوی چڑھا دیں، یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ گستاخیاں تو تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں۔ تمہارے اسماعیل دہلوی نے، جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں تم نے بنائی ہوئی ہیں، شاہ اسماعیل شہید، شاہ ولی اللہ کا پوتا، جس کی کتاب تقویت الایمان دارالاسلام نے چھاپی ہے اور اہل حدیث کے مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے علماء کو، اس میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو، بڑے سے بڑا انسان کون سا ہے؟ پیغمبر ہی ہے نا۔ اور الگ سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انبیاء کو، ایون انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بھائی ہیں انبیاء جو ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ بڑے سے بڑا انسان یا مقرب فرشتہ ہو، وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، استغفر اللہ۔ یعنی جس طرح یہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں تو ہمارے برابر ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ کے سامنے، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمیں کہہ رہے ہو تمہارے بڑوں نے یہ ساری بکواسیات لکھی ہوئی ہیں، اور تمہارے جو بڑے اسماعیل دہلوی کے پیر تھے نا، سید احمد، جسے سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں، وہ بریلوی فرقے کا نہیں تھا، وہ بریلی کا رہنے والا تھا، جو بالا کوٹ میں مارا گیا تھا۔ اس کی کتاب صراط مستقیم میں، جو دیوبندی اور اہل حدیث دونوں پرنٹ کر رہے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر والعیاذ باللہ تعالی رسول اللہ کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنے گدھے یا بیل کے خیال میں ڈوب جائے۔ اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی تے شاہی کو نہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور تم لوگ یہ بکواس لکھ کے گئے ہوئے ہو، ہمیں کہتے ہو، تمہارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ نا، تو یہ بڑا جرم نہیں ہے نبی کا خیال آنا، نعوذ باللہ، نماز کے اندر۔ پھر وہ آگے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نبی کا خیال تعظیم کی وجہ سے آئے گا، تو تعظیم میں پھر توحید کے ساتھ ٹکرائے گا۔ یار یہ کون سی شیطانی توحید تم پیش کر رہے ہو؟ نبی کے خیال کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یہ سٹوری نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں شب معراج کی سٹوری ہے، جو بندی اہل حدیث دونوں جھوٹ بولتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ شب معراج کی سٹوری ہے، یہ انشائیہ ہے۔ ہم رسول اللہ کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں، اللہ ہمارا سلام پہنچاتا ہے۔ ہاں، حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں ہے۔ بخاری میں، مسلم میں احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ تشہد نماز والا اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابن عباس کہتے ہیں، اور بخاری میں ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد سکھایا تھا۔ یہ تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی رسول اللہ کے خیال کے بغیر۔ اور پھر وہ مشہور زمانہ حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں جب حجرہ مبارک کا دروازہ جو پردہ تھا ہٹا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 دن سے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، قریب تھا کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے، ہم نماز ہی توڑ دیتے حضور کے دیدار کی خاطر۔ اور جب صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کیا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کے دوران اپنا مصلی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے کہا نماز پڑھاتے رہو۔ پیچھے ہو گئے، نبی علیہ السلام آگے جا کے بیٹھ گئے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے بیماری کی وجہ سے، آپ نے نماز مکمل کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز مکمل کرو، تو حضرت ابوبکر کے الفاظ ہیں، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور وہ اپنے مصلی پر کھڑا رہے۔ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ سارے صحابہ کو خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ اور وہابیوں یہ تمہارے اوپر ادھار ہے، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں، کہ تمہارے ابے نے یہ بات کیوں لکھی کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ؟ اس سے بڑا جرم جو ہے رسول اللہ کا خیال آنا ہے۔ اسی لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلا چھوڑی ہے۔ کہتے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں۔
مر گئے جے دبو انہاں نو جا کے بو پے گئی جے لاشیں چنا دی. ہمیں بات کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, وہ جرم جو خود کر رہے ہو اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو تاکہ اپنے جرم کو چھپاؤ. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگ جو کٹے ہوئے کلپ دیکھتے ہیں نا, صرف اس بندے سے کہیں گے پوری ویڈیو بھیج دو اور وہ نہ بھیجے اور ایسے ہی ہوتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ ساری شرارت ان لوگوں نے کی ہے. ابھی تو میں ڈر رہا ہوں کہ اے آئی کے تھرو تو آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں. عام بیچارے بولے لوگ تو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے. اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے آفیشیل پیج کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے نا, اس کو آپ فائنل مانا کریں. اگر کسی اور پیج سے کوئی کاٹ کے کلپ اپلوڈ کرتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو وہ حجت نہیں ہوگا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے بھی نہیں. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کے چینلز ہیں خود چلا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوگی. پھر مزاج بھی پتا ہے نا کہ میرے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ میں اس طریقے سے گفتگو کروں گا. الحمدللہ ہماری توحید بالکل واضح ہے. شان رسالت کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. میں اپنے استاد کی بات یہاں پر کوٹ کروں گا, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی. وہ اپنے سٹائل میں کہتے تھے کہ وہی جدو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی تے ہو جائے گی نا. پھر تے کہاں گے کہ نبی نو علم غیب نہیں ہے, مگر جو اللہ انہوں نے دستا ہے اتنا علم غیب ہوتا ہے. یعنی تمہارے ذام میں آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. ہوگی نہیں وہ گستاخی, آٹومیٹکلی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. انہوں نے تو منی گاڈ بنایا ہوا ہے پیغمبروں کو, اور اپنے بابوں کو منی رسول بنایا ہوا ہے, تو پھر ہمیں اسے کنڈیم کرنا پڑے گا. ہمیں کرسچنز کو یہ کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ انسان تھے, وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 یہ ہمیں پیش کرنی پڑے گی. آگے سے وہ کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں. توہین نہیں کر رہے بھائی, توحید اسٹیبلش کر رہے ہیں. اور تمہارے ذام میں آٹومیٹکلی گستاخی ہو ہی جائے گی. ہم گستاخی نہیں کر رہے ہوں گے, اور نہ وہ گستاخی ہوگی, وہ تم نے گستاخی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور اہل حدیث بھی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہو چکے ہیں کیونکہ ایک تسبیح میں پروئے گئے. ہاں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ان کے خلاف نہیں بولتے یہ لوگ. بڑی مشکل سے وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے سوال پوچھا تو اس نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی نہیں. ان کو چاہیے کہ ہنگامہ کھڑا کریں. یہ لاہور میں دونوں ہر جمعے میں میرے خلاف ہاتھ اٹھواتے ہیں نا, تو لاہور سے ہی پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں, ان کے بارے میں ذرا ہاتھ اٹھواؤ نا, ہاتھ پن دیں گے تو ٹی ایل پی ایل ہے. وہ ایک بندے کو بھی ڈرتے ہیں, ہاں جیلم علی سرکار, ہاں کہتے ہیں وہ اس کی بات نہ کرو پھر وہ چھیڑ جائے گا. ہاں تو یہ ان سے ڈرتے ہیں, ورنہ ختم نبوت پہ اگر یہ کام کرتے ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ بھی آجے, ان سب کے خلاف بولتے ہیں. کبھی ان کو توفیق نہیں ملے گی.